بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 55 سے کہ جس کا عنوان ہے باب الوصاة بالجار، یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید۔ ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد کہ جس میں اسلامی آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ابتدا کی گئی تھی والدین کے ساتھ انسان کو جن آداب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، خوش اخلاقی اور صلہ رحمی کے معاملات وغیرہ وغیرہ۔ اس کتاب میں سب سے پہلے اس چیز کا بیان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہ اولاد، اور پھر یہ کہ ارحام یعنی قریبی رشتہ دار، یہ تمام معاملات، اور اسی ترتیب کے ساتھ اس سلسلے کو، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ والدین، پھر اولاد، پھر قریبی رشتہ دار اور میاں بیوی وغیرہ، اب بات یہاں تک پہنچی ہے مرحلے وار اور سلسلے وار کہ انسان کے لیے اس کے پڑوسی کا جو مقام و مرتبہ ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی جو ضرورت و اہمیت ہے، فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باب الوصاة بالجار، یعنی پڑوسی کے ساتھ وصات۔ یہ وصات کیا لفظ ہے اور کیا اس کے معنی ہیں؟ عربی میں وصات ہو یا اسی طرح وصیت ہو یا الوصایہ، یہ سب ایک ہی قسم کے الفاظ ہیں اور آپس میں ہم معنی ہیں اور مترادف ہیں۔ ان کے معنی یہ ہیں کہ ایسا حکم دینا کہ جس میں بہت زیادہ تاکید اور اہمیت کا پہلو پایا جاتا ہو، کہ انتہائی اہمیت کے ساتھ اور بہت زیادہ زور دے کر کسی کو کسی بات کا حکم دیا جائے، اسے وصیت کہا جاتا ہے، اور اسی طرح وصایہ اور وصات بھی کہا جاتا ہے۔ اور سبھی جانتے ہیں کہ وہ شخص جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور جسے اس بات کا یقین ہو چکا ہو کہ اب وقت زیادہ نہیں بچا، اور یہ کہ الوداعی سانسیں چل رہی ہوں، تو ایسے میں وہ اپنے وارثوں کو جو وصیت کیا کرتا ہے اور جس بات کی تاکید کیا کرتا ہے بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ، تو چونکہ اس کی نظر میں ان باتوں کی بہت بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اب زیادہ کچھ بولنے کا تو وقت بچا ہی نہیں، لہذا وہ باتیں جن کی اس کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہوا کرتی ہے، تو آخری وقت میں وہ صرف وہی باتیں کیا کرتا ہے، اور چونکہ ان کی اس کے نزدیک بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے تو ان باتوں کو وصیت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں الوصات کا لفظ استعمال فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے، تو اس کے بھی وہی معنی ہے جو الوصایہ یا الوصیہ کے معنی ہے، یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت۔ مطلب یہ کہ بہت زیادہ تاکید کے ساتھ دین اسلام میں اس چیز کا حکم دیا ہے انسان کو کہ ہمیشہ اپنے پڑوسی کے ساتھ
حسن سلوک کا معاملہ کرتا رہے انسان۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام تو ادب و احترام کا سبق سکھاتا ہے ہمیشہ ہی، اور ہر ایک کے ساتھ ہی ہمارا معاملہ ہمیشہ ہی عزت و احترام کا معاملہ ہو، ادب و احترام کا معاملہ ہو ہر ایک کے ساتھ، لیکن بالخصوص پڑوسی کے ساتھ ادب و احترام کی جو وصیت کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے، دوسروں کی بنسبت پڑوسی کے ساتھ یہ چیز زیادہ ہونی چاہیے، یعنی سب سے زیادہ تو والدین کے ساتھ، پھر اپنے افراد خانہ کے ساتھ، پھر اپنے ارحام یعنی قرابت داروں کے ساتھ۔ یہ سب کچھ تو اپنی جگہ طے شدہ بات ہے، اور یہ سب کچھ تو ہم اس سے قبل اس کتاب میں مفصل پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کے بعد اب یہ جو پڑوسی ہے، باقی سبھی لوگوں کے مقابلے میں پڑوسی کی اہمیت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت یہ بہت زیادہ حیثیت رکھتی ہے، اور بہت زیادہ یہ چیز گویا کہ بڑھی ہوئی ہے بنسبت دوسروں کے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پڑوسی چونکہ برابر میں رہتا ہے، ہمسایہ ہے، اور روز روز اس کے ساتھ ملاقات ہوا کرتی ہے، آمنا سامنا ہوا کرتا ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، ورنہ کم از کم یہ کہ ایک دوسرے پر نگاہ تو پڑتی ہے، نظر آتے ہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے اکثر و بیشتر، ورنہ دیکھتے تو ہیں ایک دوسرے کو، آتے جاتے، گھر سے نکلتے ہوئے، واپس آتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، اور بعض اوقات اپنے اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی آوازیں آیا کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ روز روز کا یہ معاملہ ہے، روز روز کی ملاقات ہے، دیکھنا ہے، ملنا ہے اور جلنا ہے، ملنا جلنا، تو دوسرے لوگوں کی بنسبت اور دور رہنے والوں کی بنسبت پڑوسی کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لہذا پڑوسی اور ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور یہ حسن سلوک پڑوسی کے ساتھ، اس میں بہت کچھ شامل ہے کہ پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہے وہ عزت و احترام کا معاملہ ہو، اور یہ کہ انسان اپنے پڑوسی کی خبر رکھے اور اس کی کیا صورتحال ہے اور کیا اس کی ضروریات ہیں، اور یہ کہ اسے کن مشکلات کا سامنا ہے، ان تمام چیزوں کی خبر رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح یہ کہ انسان پڑوسی کو کسی بھی قسم کی اذیت اور تکلیف اور نقصان پہنچانے سے باز رہا کرے۔ یہ تمام چیزیں پڑوسی کے حقوق میں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کے جو معاملات ہیں اور یہ جو باب ہے، اس میں یہ سبھی چیزیں شامل ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اس سلسلے میں اصول کیا ہے، اصول کہ جسے عربی میں ضابط کہا جاتا ہے، ضابط کیا ہے، اصول کیا ہے کہ مجھے کیسے خبر ہو سکے گی اس بارے میں کہ پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے، اور مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ کس قسم کا معاملہ روا رکھنا چاہیے، میں کس طرح جان سکوں گا اس بات کو۔ تو اس سلسلے میں اصول کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس سلسلے میں اصول یہی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، خود میری خواہش کیا ہے کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا کرے۔ جو میری خواہش ہے کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے اور ایسا سلوک نہ کیا کرے، تو بس یہی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ خود مجھے بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ بعینی ہی ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے کہ جو میں خود اپنے لیے چاہتا ہوں اس کی طرف سے،
اور جو چیز مجھے خود اپنے لیے اس کی طرف سے اچھی نہیں لگتی تو خود مجھے بھی اس چیز سے اس کے لیے باز رہنا چاہیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے مؤمن بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرنے لگے کہ جسے وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے، کہ جس چیز کو میں خود اپنے لیے پسند کرتا ہوں مجھے وہی چیز دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے. تو جب تک یہ کیفیت دل میں پیدا نہیں ہو جائے گی اور یہ کہ شعور و وجدان میں راسخ نہیں ہو جائے گا جب تک یہ جذبہ، تو اس وقت تک کوئی بھی حقیقی مؤمن نہیں بن سکے گا. تو یہاں اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے سب سے پہلے، کہ جس کا نمبر ہے 101. فرمایا کہ عن عائشة رضی اللہ عنها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سيورثه. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے مسلسل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں وصیت فرماتے رہے. وصیت یعنی تاکید فرماتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جبریل کی طرف سے پڑوسی کو وارث قرار دے دیا جائے گا. یعنی جس طرح انسان کے انتہائی قریبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں کہ جو اس کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد اور انسان کے انتقال کے بعد وہ قریبی رشتہ دار جو کہ اس کے وارث بنا کرتے ہیں کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے، جو اس کی وراثت ہے، جو زمین جائیداد چھوڑی ہے یا جو کچھ بھی ہے کسی شکل میں بھی ہو، تو اب کوئی دور والے لوگ تو وارث نہیں ہوا کرتے کہ اس کی چھوڑی ہوئی یہ چیزیں دور والوں میں تو تقسیم نہیں کی جاتی. یہ تو صرف ان لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں کہ جو انتہائی قریبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، کہ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن وغیرہ وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مسلسل اس قدر زیادہ تاکید فرماتے رہے حتیٰ کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار مقرر کر دیا جائے گا، کہ جس طرح قریبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی جس قدر بہت زیادہ اہمیت و ضرورت ہوا کرتی ہے، تو گویا پڑوسی کا بھی اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جیسے وارث ہوا کرتے ہیں انسان کے، کہ جن کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلق ہوا کرتا ہے. تو یہاں ناظرین کرام پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ جبریل کی طرف سے پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا، کہ وارثوں میں اسے شامل کر لیا جائے گا. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ جبریل کی طرف سے جو یہ فیصلہ ہوگا وارث بنا دیا جائے گا، تو جبریل تو خود جو شریعت سے متعلق احکام ہیں تو یہ کام یعنی کوئی حکم نافذ کرنا، کوئی فیصلہ صادر کرنا، یہ جبریل کا کام نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کا کام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد یہ ہوا کہ جبریل وارث بنا دیں گے، یعنی جبریل اللہ کی طرف سے شاید کوئی ایسا حکم لے کر آئیں
کہ جس میں اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو کہ پڑوسی بھی اب وارثوں میں شامل ہوگا اور اسے وارثوں میں شمار کیا جائے گا، کہ حکم جو کوئی بھی ہے شرعی حکم وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ جبریل کی طرف سے، کہ جبریل کا کام ہے اللہ کے حکم کو پہنچا دینا۔ کہ جس طرح دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام اور یہ کہ اللہ کے رسول، ان لوگوں کا یہ جو فریضہ تھا اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں اس زمین پر انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، تو اسی طرح فرشتوں میں جو رسول تھے یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور یہ فریضہ انجام دینے والے یعنی مبلغ، تو یہ کام جبریل امین علیہ السلام کا تھا، نہ یہ کہ کوئی حکم اپنی طرف سے کوئی شرعی حکم صادر کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مقصد یہی ہوا کہ اللہ کی طرف سے شاید کوئی ایسا حکم جبریل لے کر آ جائیں گے عن قریب۔ تو الغرض اس حدیث کا یہی مقصد ہے، اور اس میں ہمارے لیے رہتی دنیا تک یہی سبق ہے اور یہی پیغام پوشیدہ ہے کہ پڑوسی کی جو اہمیت ہے ہم اسے سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے حکم کے نتیجے میں جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی مسلسل اس قدر تاکید فرماتے رہے اور حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید عن قریب پڑوسی کو وارثوں میں شامل کر لیا جائے گا، یعنی انسان کی وفات کے بعد جس طرح اس کے وارثوں کا حصہ ہوا کرتا ہے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں، تو پڑوسی کا بھی حصہ مقرر کر دیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ الغرض مقصد یہ کہ پڑوسی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور آگے محترم ناظرین اس کے بعد یہ حدیث نمبر ہے 102۔ فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے عن ابی شریح الخزاعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حدیث ہے ابو شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی وہ روایت فرما رہے ہیں، لیکن ناظرین کرام آج کی اس ملاقات میں فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ عن قریب آئندہ ملاقات کے موقع پر اس حدیث کے ساتھ اور اس میں پوشیدہ ہمارے لیے جو معانی و مفاہیم ہیں اور جو انتہائی قیمتی ترین سبق ہے، اس سے متعلق تمام تر گفتگو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔